بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنی ہی فکروں اور پریشانیوں میں الجھا ہوا تھا کہ دروازہ پورے زور سے بجنے لگا تھا۔ دوپہر کے اس وقت نہ جانے کون آ گیا تھا جس کا ہاتھ دروازے پر سے ہٹ ہی نہیں رہا تھا۔ میں نے اسے میں جا کر دروازہ کھولا تو حیران رہ گیا کیونکہ سامنے کھڑی لڑکی کو میں بہت اچھی طریقے سے جانتا تھا، لیکن دوپہر کے اس وقت اس کا میرے گھر پہ بھلا کیا کام تھا؟ مجھے تو اسے اپنے دروازے پہ دیکھ کر ہی غصہ آ رہا تھا کیونکہ میں ایک شریف آدمی تھا اور اس لڑکی کے بارے میں محلے میں جیسی باتیں مشہور تھی، اگر کوئی مجھے اس کے ساتھ دیکھتا تو میری بھی بدنامی ہوتی، اور وہ بھی ایسے وقت جب میری بیوی گھر پہ موجود نہیں تھی۔ میرا دل چاہا کہ اس کے منہ پہ ہی دروازہ بند کر دوں، لیکن میری تربیت نے مجھے اس بات کی اجازت نہیں دی تھی۔ اس لڑکی کے کردار کے بارے میں نہ جانے کیا کیا کچھ سن رکھا تھا۔ محلے کی ہر گلی کے کونے میں بیٹھے آدمیوں کی زبان پر کسی لڑکی کا ذکر رہتا، وہ یہی تھی۔ وہ بہت ہی زیادہ مشہور تھی، لیکن اس کی مشہوری کی وجہ سے ہرگز بھی اچھی نہیں تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے کچھ پوچھتا وہ میرے دروازے تک کیوں آئی ہے، وہ خود ہی کہنے لگی کہ آپ کے اوپر والا پورشن خالی ہے، نہ مجھے کرائے کے لیے چاہیے۔ اس کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں ایسی آوارہ لڑکی کو اپنا گھر کرائے پہ کبھی نہیں دے سکتا تھا، جو صرف 14 سال کی عمر میں بن بیاہے 3 بچوں کی ماں تھی۔ میں نے اسے بھگانے کے لیے کہہ دیا کہ میرے پورشن کا کرایہ بہت زیادہ ہے۔ میری بات سن کے کہنے لگی کہ فکر نہیں کریں، میں آپ کی مرضی کا کرایہ ادا کروں گی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آیا تھا کہ میں اسے بھگانے کے لیے کیا طریقہ اختیار کروں۔ سیدھے لفظوں میں انکار کرنا مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں لحاظ اور مروت کا مارا انسان تھا اور وہ صرف 14 سال کی لڑکی تھی۔ میرے منہ سے بے اختیار ہی نکل گیا تھا کہ میں تو روز کا 2000 روپیہ لوں گا۔ میرے اوپر والے پورشن میں صرف ایک کمرہ اور ایک چھوٹا سا کچن اور باتھ روم موجود تھا، اور وہ پچھلے کئی عرصے سے اس لیے کرائے پر نہیں چڑھایا تھا کیونکہ اس کی چھت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ کوئی پورے مہینے کا بھی 5000 دینے کو تیار نہیں تھا، تو پھر یہ لڑکی کیسے 2000 روپیہ روزانہ کے حساب سے کرایہ پر لیتی؟ مجھے یقین تھا کہ وہ پلٹ کر کبھی دوبارہ میرے دروازے پہ نہیں آئے گی، اور میں بھی یہی چاہتا تھا۔ لیکن اس وقت میرے قدموں تلے زمین نکل گئی جب وہ مسکرا کر کہنے لگی، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں بخوشی آپ کو روزانہ کے 2000 روپے دینے کے لیے تیار ہوں۔ پہلے تو مجھے لگا کہ شاید وہ مذاق کر رہی ہے، کیونکہ محلے میں سب ہی جانتے تھے کہ میرے پورشن کی حالت اتنی خستہ ہے، لیکن جیسے ہی اس نے بیانہ نکال کر میرے ہاتھ میں رکھا، میں پوری طرح حیران رہ گیا۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ پیسے واپس کر دوں اور صاف صاف انکار کر دوں کہ میں اپنا گھر کرائے پر ہی نہیں دینا چاہتا۔ پھر میرے دل میں لالچ آ گیا۔ اتنے چھوٹے اور خراب سے پورشن کے مجھے 60,000 روپیہ مل رہا تھا، مجھے کیوں برا لگے گا؟ محلے والوں کو کیا تھا، کسی نہ کسی کے کردار پر گفتگو کرنا ان کا تو مشکل تھا۔ پھر اگلے ہی پل مجھے خیال آیا کہ اگر وہ مجھے اتنے زیادہ پیسے دے رہی ہے تو کہیں کوئی ایسی ویسی بات نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ میرے گھر کو فحاشی کا اڈا ہی بنا لے۔ لیکن اب تیر کمان سے نکل چکا تھا اور میں روزانہ کے 2000 روپے کہہ چکا تھا، جس پر وہ فوری راضی بھی ہوگی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ وہ 2 دن کے بعد یہاں شفٹ ہو جائے گی، اور اس کے بعد وہ چلی گئی۔ میں سارا وقت اس حسین لڑکی کے بارے میں سوچتا رہا جس کے بارے میں آج تک میں نے صرف گلی محلے میں ہی سن رکھا تھا۔ دیکھنے میں تو بہت ہی معصوم اور بھولی بالی لگ رہی تھی، لیکن بغیر شادی کے 3 بچے پیدا کرنے والی بھولی بالی کیسے ہو سکتی؟ لیکن کیا خبر تھی کہ اس کی شادی بھی ہو چکی تھی؟ یہ تو محلے والے ہی کہتے ہیں نا کہ بن بیائی ماں ہے۔ سکوں کی کھنک نے میری آنکھوں میں ایسی چمک پیدا کر دی کہ میں خود ہی اس کے بارے میں اچھا سوچنے لگا۔ وہ بلا کی خوبصورت تھی، اس کی نیلی آنکھیں سمندر جیسی شفاف تھیں، لیکن اکثر یہ محلے کے لوگ کہتے تھے کہ وہ ایک بد کردار لڑکی ہے، اور اس کے 3 بچے بھی ہیں جن کے باپ کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے۔ 14 سال کی عمر میں وہ بچوں کی ماں کیسے بن گئی تھی؟ کئی لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے بچے 6 مہینے کے چھوٹے بڑے ہیں۔ یہ بات سن کر میں حیران رہ جاتا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی لڑکی 6 مہینے کے اندر کیسے دوسرا بچہ پیدا کر سکتی ہے، اور وہ بھی ایسی کم عمر بچی؟ لیکن ہر کوئی پورے یقین کے ساتھ کہتا کہ وہ ایک بد کردار لڑکی ہے، اور یہ بچے اس کی بدکاری کا منہ بولتے ثبوت ہے۔ میں نے آج تک کبھی محلے والوں کو باتوں کی گہرائی میں جانے کی کوشش نہیں کی تھی، لیکن آج اس حسینہ کو اپنے دروازے پہ دیکھ کر میں نے سوچ لیا کہ میں سرسری طور پر اس کے بارے میں معلومات حاصل کروں گا۔ وہ دوپہر کو میرے گھر آئی تھی، اور جب شام کو میں گھر سے باہر نکلا تو گلی کے کونے پر جاوید صاحب خود ہی مجھے روک کر پوچھنے لگے کہ دوپہر کو وہ شمع تمہارے گھر کیوں آئی تھی؟ جاوید صاحب کی بات سن کر میری سانس ہی اٹک گئی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ بات کسی اور کو بھی پتہ چلے، لیکن جاوید صاحب کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جو ظاہری طور پر
مرد ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر ایک پوری عورت چھپی ہوتی ہے جو ایک چھوٹی سی بات کو بھی سارے جہاں میں پھیلا کر رکھ دیتے ہیں۔ میں نے سرسری طور پر جاوید صاحب کو بتایا کہ وہ کرائے کے مکان کا پوچھنے کے لیے آئی تھی۔ جاوید صاحب بہت ہی ہمدرد بری لہجے میں کہنے لگے، برخودار فوراً سے انکار کر دیتے، اس جیسی لڑکی کو گھر کی دہلیز کا راستہ بھی نہیں دکھانا چاہیے۔ فی الحال تو میں نے ان کو ہاں میں ہاں ملائی، لیکن میں تو اپنی طرف سے شمع کو اپنا گھر کرائے پہ دے چکا تھا۔ جاوید صاحب خود شمع کے کردار کے بارے میں تبصرہ کرنے لگے اور میں خاموشی سے سنتا رہا۔ یہ محلے کے اکثر ہی لوگوں کا معمول تھا کہ کوئی نہ کوئی شمع کی برائی کرتا جاتا اور باقی سب اس کی ہاں میں ہاں ملاتے۔ اسے پوری طرح کوئی بھی آگاہ نہیں تھا۔ وہ گلی کے آخری مکان میں ایک چھوٹے سے کرائے کے مکان میں اکیلی رہتی تھی اور اس کے ساتھ 3 بچوں کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ معلوم کرنے پہ پتہ چلا کہ اس گھر کے مالک مکان فروخت کر کے چلے گئے ہیں، اس لیے انہوں نے شمع سے گھر خالی کروانے کا کہا ہے، لیکن شمع نے نہ انہیں کبھی کرائے کی ادائیگی میں جنگ کی اور وقت پر کرایہ ادا کرتی تھی۔ یہ سن کر مجھے بھی اطمینان ہو گیا۔ میں نے تو کرایہ بھی کئی گنا زیادہ بتایا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ میں نے گھاٹے کا سودا نہیں کیا۔ ایک بات جو میرے ذہن میں اٹک گئی تھی وہ یہی تھی کہ وہ سارا محلہ چھوڑ کر میرے ہی دروازے پہ کیوں آئی تھی؟ اگر وہ چاہتے تو کسی اور بھی گھر جا سکتی تھی۔ جتنے پیسے وہ مجھے ادا کری تھی اس میں تو اسے بہت اچھا اور بہترین کرائے کا گھر مل جاتا، لیکن شاید کوئی اسے گھر دینے کے لیے راضی نہیں تھا۔ 2 دن بعد وہ مختصر سا سامان اور اپنے بچے لیے میرے گھر آ گئی۔ میرے گھر کے اوپر والے پورشن کا زینہ گھر کے اندر والوں سے ہی تھا۔ اسے آنے جانے کے لیے ہمارا ایک ہی دروازہ استعمال کرنا تھا۔ میری بیوی اگر یہاں ہوتی تو شاید وہ کبھی بھی شمع کو کرائے پر نہ رکھنے دیتی، لیکن وہ تو اپنی ماں کے گھر دوسرے شہر گئی ہوئی تھی اور میں نے اسے کہہ دیا کہ نوکری لگنے پر ہی میں اسے لینے کے لیے آؤں گا۔ میں نے سوچا کہ شمع کے پاس آنے والے کرائے کے پیسوں سے میں اتنے پیسے تو جمع کر لوں گا کہ ایک رکشہ ہی خرید لوں اور پھر شمع کو نکال کر اپنی بیوی کو واپس گھر لے آؤں گا۔ میری بیوی کا گزارا رکشے کی آمدنی پر ہو جاتا۔ اپنے طور پہ میں نے مستقبل کے بارے میں خواب سجا لیے تھے، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ آنے والے دنوں میں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ خیر، شمع کو ایک دن گزر گیا تھا اور اوپر سے شور کی ایسی آوازیں آنے لگی جیسے کوئی شادی کی تقریب چل رہی ہو۔ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے اس قدر اچھل کود کرتے کہ مجھے نیچے بیٹھ کر بھی دمک کا احساس ہوتا۔ وہ تو شکر تھا کہ لوگ آدھا دن گھر پر ہی نہیں رہتے تھے۔ صبح سویرے ہی شمع کالا برقع پہنے ان 3 بچوں کو گھر سے لے کر نکل جاتی، پھر دوپہر کے وقت گھر واپس آتی۔ 2-4 دن مجھے بھی اندازہ ہو گیا کہ یہ اس کا روزانہ کا معمول ہے۔ کبھی کبھی میں سوچتا کہ شاید وہ اپنے گناہ کے کاموں کے لیے نکلتی ہے، تو کبھی مجھے لگتا کہ محنت مزدوری کرتی ہوگی اور روزانہ مجھے باقاعدہ سے 2000 روپے دے دیتی تھی۔ اور میں حیران تھا کہ مہنگائی کے اس دور میں وہ مجھے کیسے آرام سے 2000 روپے دے سکتی ہے، جبکہ اس کے سر پہ کسی مرد کا سایہ بھی نہیں اور 3 بچوں کی ذمہ داری بھی اسی اکیلی جان پر ہے۔ مجھ سے تو اپنی بیوی کا ہی خرچہ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ جب میرے اندر تجسس بڑھتا چلا گیا تو میں ایک راہ خاموشی سے سیڑھیاں چڑھتا اور اس کے کمرے کی کھڑکی سے اندر جھانکنے لگا۔ وہ اور اس کے 3 بچے ایک ہی چار پر گہری نیند پر سو رہے تھے۔ میں انہیں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میں گھر واپس لوٹ آیا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں ایسے ہی سارے گھر میں گھوم رہا تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے اوپر سے باتوں کی آواز آ رہی ہے۔ میں تھوڑی دیر پہلے ہی تو نیچے آیا تھا، تب تک تو سب سو رہے تھے، اب اچانک کون باتیں کر رہا ہے؟ سردیوں کی راتوں میں سناٹا زیادہ ہونے کی وجہ سے دھیمی دھیمی سرگوشیاں سنائی دے رہی تھیں۔ میں نے ساری رات بے چینی میں گزار دی۔ شام کو میں کچھ سودا لینے کے لیے گھر سے نکلا تو گلی کے آدمی میری طرف دیکھ کر کہنے لگے، واہ اصغر، تم نے تو شمع کو گھر میں ہی روشن کر دیا، تم تو بڑے چھپے رستم نکلے، بیوی کو میکے بیچ کر عیش کر رہے ہو۔ ان کی بات سن کر مجھے بہت غصہ آیا، لیکن اگر میں کوئی جواب دیتا تو مزید بات بگڑ جاتی، آگے بڑھ جاتی۔ میں خاموشی سے سر جھکا کر نکل گیا اور سیدھا سودا لے کر گھر آ گیا۔ شمع کو رکھ کر شاید باقی میں نے غلطی کی تھی۔ اگر میری بیوی رمضانہ کو پتہ چلتا تو وہ بھی بہت خفا تھی۔ شمع کی وجہ سے میری نیک نامی بھی خراب ہو رہی تھی اور لوگ مجھے بدکردار سمجھ رہے تھے۔ میں پریشانی کے عالم میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ شمع کا بڑا بچہ کھیلتے ہوئے سیڑھیاں اترتا میرے پاس چلا آیا۔ بہت 3 سال کا ایک گول مٹول خوبصورت سا بچہ تھا، جیسے گود میں اٹھا کر مجھے عجیب سا سکون ملا۔ میں کئی سالوں سے اولاد کے لیے ترس رہا تھا، لیکن میری بیوی مجھے یہ خوشی دینے سے قاصر تھی۔ ہمارے حالات بھی ایسے نہیں تھے کہ میں اپنی بیوی کا صحیح طرح سے علاج کرواتا۔ پہلی دفعہ میں نے
کسی اتنے چھوٹے بچے کو گود میں لیا تھا تو میرے اندر سے جذبات پیدا ہونے لگے تھے۔ بے ساختہ ہی میں نے اس کے گالوں کو چوم لیا۔ شمع اسے ڈھونڈتے ہوئے نیچے اتر آئی تو میری نظر اس پر ٹھہر سی گئی تھی۔ سرخ رنگ کے جوڑے میں انتہائی خوبصورت اور حسین لگ رہی تھی۔ اس کے لمبے لمبے کمر تک لہراتے بال کھلے ہوئے تھے اور اس پر اس کے ہونٹوں کی سرخی نے اسے قیامت بنا دیا تھا۔ کچھ لمحوں کے لیے تو میں پلکیں جھپکنا ہی بھول گیا۔ وہ مسکرا کر میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، میرے بچہ ہر کسی سے فری ہو جاتا ہے۔ وہ میرے بہت قریب آئی اور خود ہی جھک کر میری گود سے اس نے اپنے بچے کو اٹھا لیا۔ اس کی قربت سے میری سانس رکنے لگی تھی۔ میری بیوی بھی پچھلے 1 مہینے سے دور تھی اور ایسے میں شمع کی موجودگی نے میرے دل کے جذبات کو اور جلا دی۔ شمع اپنے بچے کو اٹھا کر واپس چلی جا چکی تھی لیکن میری نظروں نے اس کا اوپر تک پیچھا کیا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں شمع سے پوچھ ہی لوں کہ یہ بچے کس کے ہیں اور ان کا باپ کون ہے، وہ شادی شدہ ہے بھی کہ نہیں۔ بہت سے سوالات میرے دل میں جنم لے رہے تھے۔ شمع کو میرے گھر آئے 1 ہفتے سے زیادہ ہو چکا تھا لیکن میں نے اسے کبھی بھی ایسا کام کرتے دیکھا نہیں تھا کہ میں اسے بد کردار کہتا۔ وہ حسب معمول صبح جاتی اور شام تک واپس لوٹ آتی۔ اس کے بعد دوبارہ گھر سے کبھی نہیں نکلتا۔ میں نے اسے دیکھا۔ عادت سے مجبور ہو کر ایک رات میں اس کی جاسوسی کے لیے اوپر چلا گیا اور اس کے کمرے میں جھانکنے لگا۔ وہ جاگ رہی تھی اور بچوں کو سلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں اس کے بچے سو گئے تھے تو اس نے انہیں ٹھیک کر کے چارپائی پہ لٹایا اور سیدھا کمرے کے دروازے پر آ گئی جہاں میں چھپ کر کھڑا تھا۔ اس کی نظریں میرے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ میں آدھی رات کو یہاں کیا کر رہا ہوں۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنی چلاک ہوگی کہ اتنی آسانی سے میری چوری پکڑے گی۔ میں نے گھبراتے ہوئے کہا کہ میں اس لیے آیا تھا، اس سے پوچھنے آیا تھا کہ اسے کوئی پریشانی تو نہیں یہاں۔ وہ ہنس کر کہنے لگی کہ پریشانی اسے نہیں بلکہ شریف مردوں کو زیادہ ہوتی ہے جو بدکردار عورتوں کی بدکاری دیکھنے کے لیے بھی پریشان رہتے ہیں۔ اس کی بات سن کر میرے چہرے کا رنگ ہی پیلا پڑ گیا تھا۔ شاید وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ میں اس کے بارے میں کیا خیال رکھتا تھا۔ میں نے ہکلاتے ہوئے کہا، نہیں شمع، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، میں تو بس یوں ہی خیریت کے لیے چلا آیا تھا۔ اس نے مجھے کمرے کے اندر آنے کا اشارہ کیا تو میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ وہ تو آدھی رات کو میرے ساتھ اپنے کمرے میں بیٹھنے کو راضی تھی یا پھر شاید وہ مجھے غلط سمجھ رہی تھی۔ میں تو ڈر گیا۔ میں نے فوراً انکار کیا اور اسے کہا کہ میں ایک شریف مرد ہوں، شادی شدہ ہوں۔ میں اس طرح آدھی رات کو اس کے کمرے کے اندر آنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ زور سے ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ آدھی رات کو میرے کمرے میں جھانک سکتے ہو، مجھے بغیر دوپٹے کے دیکھ سکتے ہو لیکن کمرے کے اندر نہیں آ سکتے، عجیب بات ہے، آپ نے بھی عجیب ہی بات کی ہے۔ اس نے خود ہی میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کمرے کے اندر لے جا کر دوسری چارپائی پر بٹھا دیا۔ میرا سارا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا تھا۔ محلے والے تو پہلے ہی کہتے تھے کہ وہ ایک بد کردار عورت ہے اور جس طرح وہ مجھے اپنے کمرے کے اندر لے آئی یقیناً اس کے ارادے کچھ نیک نہیں تھے۔ وہ میرے سامنے ہی بچوں کی چارپائی پر بیٹھ گئی اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے لگی۔ میں خاموش بیٹھا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی وہ خود کہنے لگی، کیا آپ اس محلے کے دوسرے شریف آدمیوں کی طرح میرا دام نہیں پوچھیں گے؟ میں حیرت سے سر اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ شمع بہت ہی تلخ لہجے میں کہنے لگی کہ اس محلے کے شریف مردوں نے بہت دفعہ اکیلے میں اس کا دام پوچھا ہے اور اس کے ساتھ وقت گزارنے کی خواہش کا اظہار بھی کیا ہے لیکن وہی شریف آدمی سرعام اسے بدکار کہتے ہیں۔ اس کے لہجے میں زہر سے بھی زیادہ تلخی محسوس ہو رہی تھی۔ میں اپنے ہاتھ مل رہا تھا۔ میں خود بھی تو اسے بد کردار سمجھتا تھا لیکن جب پیسے کی بات آئی تو میں نے اسے اپنا گھر کرائے پہ دے دیا اور جب وہ رہنے لگی تو کئی دفعہ میں نے اس کے بارے میں سوچا بھی تھا۔ میں بھی تو شریف ہونے کے باوجود آدھی رات کو چھپ کر اس کے کمرے میں جھانکنے کے لیے آتا تھا۔ میرے دل میں چور تھا اس لیے میں اسے نظریں چرا گیا۔ وہ کہنے لگی کہ آپ بھی یہی دیکھنے کے لیے آتے ہیں نا کہ میں آدھی رات کو کیا کرتی ہوں؟ کیا آپ نے کبھی کسی کو آدھی رات گھر میں داخل ہوتے دیکھا ہے؟ میں جانتی ہوں کہ آپ کا تجسس آپ کو یہاں لے آیا ہے، تو آج میں آپ کو اپنے اور اپنے بچوں کے بارے میں سب کچھ بتا دیتی ہوں تاکہ آئندہ آپ کبھی میرے کمرے میں رات کو جھانکنے کی جرت نہ کریں۔ میرا نام شمع ہے اور میری صرف 14 سال عمر ہے۔ لوگوں کو ہمیشہ سے ہی اس بات پہ اعتراض رہا کہ میں 14 سال کی اور 3 بچوں کی ماں کیسے بن گئی، لیکن کبھی کسی نے یہ نہیں سوچا کہ ایک 14 سال کی لڑکی 3 بچوں کا پیٹ کیسے پال لے گی اور ان کا بوجھ کیسے اٹھائے گی۔
میرا بھائی ایک بہت امیر کاروباری شخص تھا۔ ہمارے گھر روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ ماں باپ کے انتقال کے بعد میں اپنے بھائی کی ذمہ داری بن گئی تھی۔ میرے بھائی نے کاروبار سنبھالنے کے ساتھ ساتھ میری پرورش بھی شروع کر دی تھی۔ بھائی کو لگا کہ ان کے لیے میری ذمہ داری اکیلے اٹھانا مشکل ہے، کیونکہ میں ایک لڑکی ذات تھی، اس لیے انہوں نے شادی کر لی اور بھابھی نے آ کر گھر کی اور میری ساری ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ خدا نے بھائی کی زندگی میں خوشیاں بھر دیں اور 3 سال میں وہ 3 بچوں کے باپ بن گئے۔ ہمارا آنگن خوشیوں سے بھر گیا۔ بھائی کے 3 بچوں نے گھر میں رونق لگا دی تھی، لیکن چھوٹے بچے کی پیدائش کے 2 مہینے بعد ہی بھائی اور بھابھی ایک تقریب میں شرکت کے لیے جا رہے تھے، جبکہ بھائی کے کچھ کاروبار کے دشمنوں نے انہیں گولی کا نشانہ بنا کر ختم کر دیا۔ ان لوگوں کو لگا کہ شاید گاڑی میں میں اور بچے بھی موجود ہیں اور ایک ہی ساتھ سارا قصہ ختم ہوگا، لیکن میری طبیعت کی خرابی کی وجہ سے میں نہیں گئی اور نہ ہی بھائی بچے لے کر گئے تھے۔ جیسے ہی دشمنوں کو خبر ملی ابھی بھائی کے وارث زندہ ہیں تو انہوں نے ہمیں بھی ختم کرنے کی کوشش کی اور میں راتوں رات 3 بچوں کو اٹھا کر بنگلے سے بھاگ نکلی۔ جتنے بھی پیسے گھر میں موجود تھے میں نے اٹھا لیے، کیونکہ اس کے سوا میرے پاس کچھ نہیں بچا تھا۔ میں نے ابو کے ایک ملازم کی مدد سے ایک چھوٹے سے علاقے میں کرائے کا گھر لے لیا اور 3 بچوں کے ساتھ اس گھر میں چھپ گئی۔ لیکن اس وقت مجھے پتہ چلا کہ ہمارے معاشرے کے کچھ شریف مرد اس قدر شریف ہوتے ہیں کہ دن کے اجالے میں وہ لوگوں کا کردار اچھالتے ہیں اور رات کے اندھیرے میں اپنے کردار کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ محلے کے لوگوں نے جلد ہی میرے بارے میں باتیں بنانا شروع کر دی اور خود ہی یہ بات مشہور کر دی کہ میں 14 سال کی بن بیائی ماں ہوں جو اپنے 3 بچوں کے ساتھ محلے میں آبسی ہوں۔ کبھی کسی نے گھر پر پتھراؤ کیا تو کبھی کسی نے اپنے لفظوں سے مجھے چھلنی کر دیا۔ بھائی کا وکیل دوست جو بھائی کی غیر موجودگی میں بھائی کا کاروبار دیکھ رہا تھا، اس نے مجھے اپنی شناخت ظاہر کرنے کے لیے سختی سے منع کر دیا، کیونکہ دشمن طاق میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسے میں لوگوں کی زہریلی باتوں پر بھی خاموش رہی، اپنے دامن پر بدکرداری کا داغ سہتی رہی۔ لوگوں کے رویے نے مجھے جلدی گھر بدلنے پہ مجبور کر دیا۔ 1 مہینے میں اگر ایک محلے میں بس جاتی تو دوسرے مہینے مجھے وہ محلہ چھوڑنا پڑتا۔ میری بدنامی میرے گلے کا ہار بن گئی تھی۔ ہر کوئی مجھے بدکار شمع کہنے لگا۔ صبح کے وقت میں 3 بچوں کو ایک ادارے میں چھوڑتی ہوں جو پیسوں کی غرض کام کرنے والی عورتوں کے بچے سنبھالتی ہے، خود اسکول چلی جاتی ہوں۔ ہمارا سارا خرچہ بھائی کے وکیل دوست نے اٹھا رکھا ہے، کیونکہ بھائی کا کاروبار اور پیسہ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ بھائی کے قتل کے کیس کی تشویش جاری ہے اور جلد ہی سارے مجرم اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے اور میں اپنے ان 3 بھتیجوں کو لے کر واپس اپنے بنگلے میں چلی جاؤں گی۔ مجھے کچھ وقت سر چھپانے کے لیے جگہ چاہیے۔ میں عزت کے ساتھ ان 3 بچوں کو لے کر جینا چاہتی ہوں۔ اپنے ان 3 بھتیجوں کو لے کر میں واپس اپنے بنگلے چلی جاؤں گی، لیکن ہمارے معاشرے میں کچھ شریف مرد ہمارے معاشرے کی شریف عورتوں کو بھی بدکردار ٹھہرا کر انہیں جینے کا حق نہیں دیتے۔ مجھے یوں در کی ٹھوکریں کھاتے 6 مہینے ہونے والے ہیں، لیکن کبھی کسی نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ میں نے یا ان بچوں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا بھی ہے یا نہیں۔ سب کے لیے یہ بات زیادہ اہم تھی کہ 14 سال کی عمر میں نے 3 بچوں کو کیسے پیدا کیا، یا ان کا باپ کون ہے اور میرے دام کیا ہیں۔ آپ کا گھر اس لیے لیا تھا کہ میں نے آپ کو محلے کے دوسرے مردوں سے مختلف پایا۔ آپ نے کبھی نظر اٹھا کر میری طرف نہیں دیکھا تھا، اس لیے جب مجھے پرانا گھر چھوڑنا پڑا تو میں خود ہی آپ کے دروازے پر چلی آئی۔ عزت سے زندگی گزارنے کا حق تو ہر انسان کو ہوتا ہے نا۔